اللہ میرے اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، کافی ٹائم سے آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو ناچیز کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہوں، کیونکہ بیٹھنا آپ کے لیے مسلسل اتنا ٹائم آپ کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو کھڑے رہنے دیں، کہ آپ کھڑے رہیں، آپ کو آرام ملے، آپ کو آسائش ملے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے، آپ میرے رب کے طرف سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان ہیں۔ آپ اس کے بلاوے پر آئے ہیں۔ کیا چوندان سندھ میں چھا دال چھا بسم اللہ میں یہ ناچیز کس کھیت کی مولی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ آئے ہیں اس لیے آئے ہیں جس کو صبح بھی آپ پکارتے ہیں اور شام بھی پکارتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی پکارنے والے پکارتے ہیں، جب اس نے چاہا تو آپ یہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی اس کے ہیں، یہ زمین بھی اس کی ہے، اور یہ فیض بھی اس کا ہے، یہ رحمت بھی اس کی ہے، یہ رزق بھی اس کا ہے۔ جب اتنے سارے پیارے اچھے محبت والے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کس قدر خدا کی رحمت کا نزول ہوگا۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، ایک بندہ دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ایک دعا کرتا ہے، ایک پکار پر۔ یہاں تو ہزاروں پکارنے والے دل موجود ہیں، یہاں ہزاروں اٹھنے والے ہاتھ ہیں۔ ان کی پکار کا کیا عالم ہوگا، ان کی دعا کا کیا عالم ہوگا، اور اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، اس کی شفقت کا کیا عالم ہوگا۔ دامن تنگ ہے تو ہمارا تنگ ہے۔ شکایت نہ کرو، مجھے بھی نہیں چاہیے شکایت کرنا، اور نہ آپ کو چاہیے شکایت کرنا۔ رحمت جم جم کے برس رہی ہے، دل کا دامن پھیلا دو۔ یہ وہ دل نہیں چاہیے جس میں دنیا کا حرص بھرا ہوا ہو، جس میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو۔ وہ دل نہیں، وہ تو اس ذائقے کو سمجھے گا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے جس کو بخار آئے، بیمار پڑ جائے، اس کے طبعی عناصر متوازن نہ رہیں، مزاج اس کا درہم برہم ہو جائے تو اس کو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے۔ جب دل ہمارے دنیا کے بخار میں پھنس جائیں، حرص کے بخار میں پھنس جائیں، کعبہ دنیا کو بنا لیں، قبلہ دنیا کو بنا لیں اور دنیا کے پیچھے بھاگیں، ان کا مرنا جینا دنیا کے لیے ہو، تو
تو پھر سمجھیے کہ ان کو بھی بیماری لاحق ہو گئی ہے، وہ مریض ہو گئے ہیں. کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہو، وہ مریض ہو گئے ہیں. وہ کیا جانے اس فریاد کی لذت، وہ کیا جانے اس دعا کی لذت، وہ کیا جانے اس رحمت کا ذائقہ، وہ کیا جانے اس کے عشق اور محبت کا انداز. وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ ہر چیز کو روپے اور پیسے میں تولنے والے ہیں. اے میرے بھائیوں، مجھے تو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، میں تو جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے. اگر ہم میں سے کوئی غریب ہے، مفلس ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس، دکان نہیں ہے اس کے پاس، تجارت نہیں ہے اس کے پاس، جائیداد نہیں ہے اس کے پاس، سیاست میں کوئی اثر رسوخ نہیں رکھتا، کوئی وڈیرا اس کو نہیں جانتا، کوئی تانے دار اس کو نہیں جانتا، کوئی ایم پی ایم این اے اس کو ایم این اے نہیں جانتا، دنیاوی لحاظ سے تو پیچھے رہ گیا. سندھی میں چاندان بابا وڈیرو تو خرب کون کندس، بابا اڈکھیں ڈٹھی گالا ہتھ کنگण کے کیڑی آرسی، وڈیرو تو ان کے خر بھی کون کندو. بابا اساں وڈیرے کے خر ہی کون کیوں. تواں تے خالی کون، خدا جو قسم، اے غریب بے مفلس سمجھن وارا، تو ہتھ خالی کون، تجھی دل کی بتیا، تجھی دل کی بتیا. اگر تمہارے دل میں اس کی محبت کا ایک ذرہ بھی آ گیا، اس کی محبت کا ایک ذرہ بھی آ گیا، اس کے عشق کا اس کا ذرہ بھی آ گیا، تو اس جیسا کوئی امیر نہیں ہے. نماز ادا کرنے والوں، یہ نماز فرض ہے ہم پر، سجدے کرنا فرض ہے ہم پر، رکوع کرنا ہے ہم پر فرض، لیکن عشق کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی فرض ہے. ایک غریب مسکین تہ دست بابا عشق جی نماز کھا تو کہ کہیں چلے ہوا، وڈیرے جی سفارش جی تو کہ ضرورت کانے. جو عشق کی نماز ادا کرنا نہیں جانتا وہ خدا تک کیسے پہنچے گا؟ میرے نبی نے کہا لاکھوں سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، لاکھوں نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں. میرے نبی نے کہا کہ نماز پڑھنے والے بہت، لیکن بہت سارے نمازیوں کو نماز ان کو ملامت کرتی ہے. یہ ہے تو مجھے پڑھ رہا ہے، یہ تیرا منہ ہے، یہ تیرا دل ہے، یہ تیرا عشق ہے، یہ تیری محبت ہے. نماز اس پر ملامت کرتی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا آڑا ترچا سجدہ اس کو پسند آ جاتا ہے. وہ پھٹا پرانا کپڑا پہننے والا، وہ غریب مسکین جس کو کوئی سلام نہیں کرے گا، کوئی ساتھ نہیں بٹھائے گا، جب وہ سجدہ بارگاہ الہی میں کرتا ہے تو عرش عظیم جنبش میں آ جاتا ہے. تو اس کے سجدے کو ہم کیا کہیں؟ وہ معراج ہے. اے غریب تو معراج کر رہا ہے. مانو گھرن مال آؤ سبنی گرا سپری، لوگ دنیا کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا نہیں چاہیے، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. کچھ ہمیں عشق کی نماز کی ادائیگی، کچھ عشق کا انداز اور ناز بھی سیکھنا چاہیے. یہ تیرے روح کی غذا ہے میرے بھائی، یہ تیرے روح کی غذا ہے. جسم کو کتنے بھی تم بہتر سے بہترین کھانے کھلاؤ، بہتر سے بہترین لباس پہناؤ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ مٹی ہوگا. اتنے اچھے لباس، قیمتی لباس، خوشبوئیں، عالیشان گاڑیاں، انجام کیا ہے؟ وہ ہنسنے والا، وہ رونے والا، وہ ملنے والا، وہ چومنے والا، پیسہ کمانے والا، بینک بیلنس بڑھانے والا، جائیداد بنانے والا، ایم پی اے ایم این اے بننے والا، صدر سیکریٹری بننے والا. میرا رب کہتا ہے خاک ہو جائے گا. آج جو خاک ہم اڑتی پھرتی دیکھ رہے ہیں، جس سے اپنا ناک اور منہ بند کرتے ہیں، یہ خاک کوئی عام خاک نہیں ہے.
ہم جیسے لوگ یہاں بستے تھے، یہاں عیش کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، جائیدادیں بناتے تھے، وہ قبر میں مٹی ہو گئے. آج ان کی خاک اڑ رہی ہے، آج ان کی خاک اڑ رہی ہے. اے میرے بھائی یقین کر، اے وڈیرا، اے ایم پی اے، ایم این اے، صدر، جو بھی تو ہے، پیر، فقیر، عالم، ملا، مولوی، تیرا جسم خاک بن کر رہے گا. اگر تو نے اس مالک سے، محبوب رب العالمین سے لو لگائی اور عشق کی نماز ادا کی تو تیرے روح کو غذا مل گئی، تیرا روح تازہ ہو گیا، تیرا روح توانا ہو گیا. اور یہ روح یہ فنا نہیں ہوتا، میرے نبی نے کہا ہے، یہ روح فنا نہیں ہوتا، اس کا عروج ہوتا ہے خدا کی بارگاہ کی طرف. وہ اس مقام میں رہتا ہے جہاں خدا کا قرب ہے، جہاں اللہ کا دیدار ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ روح وہاں رہتا ہے. اس مٹی کو خوش کرنے کے چکر میں اتنے سال بتا دیے. یہ مٹی پوری زندگی بتا دی. مٹی ہونے سے نہیں بچا سکتے اس جسم کو. یہ خانی، یہ سرداری، یہ رئیسی، یہ امارت، یہ دولت مٹی ہو جائے گی. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے فانی ہونے والا ہے. لیکن اے مومن تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے بھائی تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو ابدی زندگی چاہتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو قطرے کو ابدیت کب ملتی ہے؟ قطرے کو ہمیشہ کی کب ملتی ہے؟ الگ رہ کر نہیں. قطرے کو ہمیشہ کی تب ملتی ہے جب وہ سمندر میں چلا جائے، تو پھر وہ سمندر بن جاتا ہے، وہ قطرہ نہیں رہتا. تیرا روح جب اس جسم سے الگ ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں چلا جائے گا، اس کے وصال تک پہنچے گا. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ بقائیت عطا کرتا ہے جس کے بعد فنائیت نہیں ہوتی. اگر تو عزت چاہتا ہے، وہ عزت جو خدا نے تیرے لیے بنا کر رکھی ہے، وہ عزت نہیں جو میرا نفس چاہتا ہے، عارضی، دھوکے والی، فراڈ والی، چالاکی والی، ہوشیاری والی، وہ عزت نہیں. جو عزت میرے رب نے اپنے پیاروں کے لیے منتخب کر کے رکھی ہے، وہ عزت جو میرے نبی نے، میرے آقا نے، میرے مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے منتخب کر کے رکھی ہے، وہ عزت چاہیے. تو یہ وہ راستہ نہیں ہے. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں آپ اچھے ہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں یہ وہ راستہ نہیں ہے. یہ اس عزت تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے، ہم کسی کو دوش نہیں دے سکتے، ہم خود ذمہ دار ہیں. کیونکہ میرے رب کی صفت ہے، اس کا شان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرے رب کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فرماتا ہے کن. کتنا مختصر سا لفظ ہے، وہ فرماتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. یہ اتنے ساری شکلیں، صورتیں، خوبصورت چہرے، یہ میرے رب کے اس کن کے حکم کا ایک مظہر ہے. دو موت سے بوت بنایا، نام رکھا یا پوت. پیشاب کے دو قطرے ملنے میں کیا رکھا ہے بھائی؟ وہ تو جسم کو بھی ناپاک، کپڑے کو بھی ناپاک، لیکن میرے رب نے کہہ دیا کن تو شکل بن گئی، صورت بن گئی. اور کیا اس کی شان کو باپ اس کو چومتا ہے، ماں اس کو چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. یہ میرے رب کے امر کی عزت ہے. ورنہ تو یہ اگر یہ پیشاب کا قطرہ تقسیم نہیں ہے کہ جو اس کا ہو اس کو دے اور جو اس کا نہیں ہے اس کو نہ دے، یہ کسی پارٹی کی تقسیم نہیں ہے، یہ اس مالک کی تقسیم ہے جو بغیر شکل، بغیر صورت، بغیر ذات، بغیر قوم، بغیر قبیلہ اور دولت اور غریبی امیری کے فرق کے بغیر سب کو بے حساب دے دیتا. تو ان سب صفتوں سے اللہ نے اپنے سب بندوں کو بخش دیا. پہلے بات ہو رہی تھی دل کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ نفع نہیں پہنچائے گا تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد
اللہ نے فرمایا اگر نفع چاہتے ہو ہم تو نفع یوم لا ینفع، قیامت کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں قیامت کی بات ہو رہی ہے، وہاں نفع نہیں دے گا تمہیں، تمہاری اولاد نفع نہیں دے گی، تمہارا مال نفع نہیں دے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو تمہارا قلب سلیم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بیماری لاحق ہو جائے تو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، جب دل بیمار ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ دنیا کی بات ہو تو اچھی لگے گی، کاروبار کی بات ہو اچھی لگے گی، محبت خداوندی کی بات ہو تو آدمی اگتا جاتا ہے۔ تو یہ قلب سلیم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سلامتی والا قلب تمہیں آخرت میں نفع عطا کرے گا۔ تو اس روح اور قلب کی سلامتی کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تاکہ وہ صحت دائمی ہمیں حاصل ہو جائے، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، جس کے بعد کبھی بھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا، وہ صحت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اگر تم اپنے دل کی صورت حال کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں پہاڑ کو بھی کھودو تو کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، پہاڑ کو کھودو کبھی سونا نکل آتا ہے، کبھی تانبا نکل آتا ہے، کبھی کوئی اور چیز نکل آتی ہے، لیکن کہتے ہیں کچھ بھی نہ نکلے تو چوہا نکل آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے۔ آج وہ محبت اور عشق کا تیشہ ہاتھ میں لو اور اپنے دل کو کھودو، اس میں جو جو خرابیاں ہیں، جو جو بیماریاں ہیں، اس کو باہر نکالتے جاؤ، اس میں سے وہ موتی نکل آئے گا، وہ ہیرا نکل آئے گا، وہ جوہر نکل آئے گا جو خدا کو پسند ہے۔ لیکن تو کبھی اپنے دل کو کھودنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے ذکر کرو، ذکر کرتے نہیں ہو، کہا جاتا ہے مراقبہ کرو، مراقبہ کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں۔ تو فرہاد نے شیرین کے حکم پر، وہ کہتے ہیں یہ ایران کی کوئی لوگ کہانی ہے، عاشق ہو گیا تھا تو شیرین نے شرط لگا دی تھی کہ میرے لیے دودھ کی نہر، فرہاد اور شیرین کے گھر میں کوئی پہاڑ آتا تھا تو دودھ کی نہر آنی چاہیے میرے گھر تک۔ تو فرہاد تیشہ لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا اور اس نے نہر کھود کے دکھائی تھی، اپنی محبت جو اس کی عورت کے ساتھ تھی، اس عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر پہاڑ میں اس نے نہر کھود کر دکھائی تھی۔ آج تم اور ہم اگر اپنے اس دل کے کھولنے پر تیار ہو جائیں تو وہ تو نہر ختم ہو گئی، لیکن یہ جو تمہارے دل کے اندر محبت اور عشق کے موتی نمودار ہوں گے وہ تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ تو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی تمہیں نجات اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو دوستوں میں بات کا تسلسل کسی اور طرف تھا۔ مختصر کرتے ہوئے اس بیان کو اختتام کی طرف لے آتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جی، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی چیز کے متعلق ہونے کا ارادہ کرتا ہے کن کی دیر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تمہیں اپنی صفتوں سے حصہ عطا کیا ہے، وہ سمیع ہے تمہیں بھی سماعت عطا کر دی، وہ بصیر ہے تمہیں بھی اس میں سے حصہ بخش دیا، وہ پیار کرنے والا ہے تمہیں بھی پیار سے حصہ عطا کر دیا، جو جو اس کی صفتیں۔ اے میرے بھائی کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہتے ہو؟ پیسہ چاہتے ہو؟ پاور چاہتے ہو؟ پالیٹکس چاہتے ہو؟ سارے میدان تمہارے سامنے، تمہارے ارادے کی کوشش کی دیر ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت
اور اس کا قرب حاصل ہو جائے تو وہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. وہ کن کی دیر ہے, اس کن میں سے بھی اللہ نے تمہیں حصہ دے دیا ہے. ارادہ کرو, راستے بنتے چلے جائیں گے. کہاں جانا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے. دنیا دین دار را, دنیا دنیا دار را, ذرہ عشق اتار را. فرید الدین کا شعر ہے, شاید الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دیندار نے لے لیا, وہ اس طرف چلا گیا. دنیا دار نے دنیا لے لی, وہ اس طرف چلا گیا. اتار کہہ رہا ہے کہ مجھے عشق کا ذرا چاہیے. ہر ایک کی پسند ہے. اس محبت اور عشق کو پانا ہے تو پھر اپنے دل کو غیر کی محبتوں سے آزاد کرنا پڑے گا. جب تک یہ دل ان تعلقات سے آزاد نہیں ہوتا تو یہ دل ویرانہ ہی رہے گا. اور ویرانے میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا. شیطان رہتا ہے, جن رہتا ہے. اس میں پریشانیاں اور غم ہوں گے, لیکن جیسے جیسے اس کو اللہ کی محبت سے آباد کرتے چلے جاؤ گے, جیسے جیسے محبت آتی چلی جائے گی تو ان پوری دنیا کا پالنے والا, پیدا کرنے والا تمہارے دل میں آ جائے گا. اور جب وہ تمہارے دل میں آ جائے تو سب خوبصورتی سمٹ کر تمہارے اندر آ جائے گی, سب خوشیاں تمہارے اندر آ جائیں گی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ کن فیکون کی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظمت بخشی تھی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا, انہوں نے شادی نہیں کی, وہ اپنے زندگی کو سفر میں گزارتے تھے. چلتے 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 کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ایک شخص وہاں آیا, اس نے جب اس نے نہیں پہچانا, جب ان کو اس عالم میں دیکھا تو کھانا بھی پیش کیا, پانی بھی پیش کیا. جب تھوڑا کچھ لقمہ خوراک معدے میں گئی, توانائی آئی, پانی جب منہ میں گیا تو توانائی آئی, آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. پوچھنے لگے بھائی تم کون ہو؟ وہ نہیں جانتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. اس نے کہا کہ میں تو ایک مسکین آدمی ہوں, چلا تھا کمانے کے لیے, کچھ پیسے کمائے ہیں, گھر جا رہا ہوں, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرا لڑکا اور لڑکی فوت ہو گئے, جوان تھے. ان کے غم میں میری بیوی رو رو کر اندھی ہو گئی. ایک بچی ہے, وہ بھی کوڑ کی مریض ہے. جا تو رہا ہوں لیکن میرا دل بہت غمگین ہے کہ میں وہاں جاؤں گا, گھر میں میری اندھی بیوی, میری کوڑ کی مریض بچی, وہاں جب میں پہنچوں گا تو وہاں اور غم میرے انتظار میں ہوں گے. وہ یہ کہہ کر چلتا بنا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. وہ کہنے لگا کہ بھائی خواہ میں نے اس کو کھلایا پلایا, یہ تو گلے ہی پڑ گیا ہے. وہ جس طرف مڑے عیسیٰ علیہ السلام اس طرف مڑے, تاکہ وہ اپنے شہر میں پہنچا, اپنے گھر میں داخل ہوا. جب گھر میں داخل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ تمہاری بیوی جو نابین ہے, یا جو تمہاری بچی جو کوڑ کی مریضہ ہے؟ وہ اپنی بچی کے پاس لے گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے دم کیا اس پر, اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا. ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ کا مرض ختم ہو گیا, وہ صحت مند ہو کر بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں کو یقین نہ آئے. فرمایا کہ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ کہا یا حضرت وہ تو نابین ہے. عیسیٰ علیہ السلام گئے, اس کو کہا وہ بڑھیا کیوں مکر کرتی ہو, تم تو نابین نہیں ہو. اس نے کہا حضور میں تو نابین ہوں. آپ نے فرمایا نہیں ہو, تم آنکھیں تو کھولو. اس نے آنکھیں کھولی تو اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہ خدا کے نبی کا معجزہ. فرمایا کہ کہاں ہیں تمہارے بچے؟ اس نے کہا ان کو تو سالوں ہو گئے, وہ وفات پا چکے ہیں. کہاں ہیں ان کی قبریں؟ قبرستان میں. چل کر گئے قبر کے اوپر. فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ. تو خدا کے نبی کے اس جملوں کی دیر تھی, وہ بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وہ زندہ اپنے ماں باپ کے سامنے تھے. وہ بیچارہ دیہاتی حیران ہو گیا. اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہاں وہ عالم کہ آپ بھوکے پیاسے لیٹے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے, طاقت نہیں تھی ہلنے جلنے کی, بات کرنے کی طاقت نہیں تھی. اور کہاں یہ عالم کہ جس طرف آپ آنکھ اٹھاتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ یہ حضرت کیا بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک وہ بیچارگی مجھے نہیں ملی کہ میں پڑا ہوا تھا اور میرے اندر کوئی طاقت نہیں تھی,
جب تک وہ بیچارگی نہیں ملی تب تک یہ معجزہ بھی اس نے نہیں عطا کیا. یہ جو چیزیں ملی ہیں اس بیچارگی کا صدقہ ہے. تو اس بیچارگی کو اپنے لیے تہمت مت بناؤ. یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. یہ غم عشق، یہ پریشانیاں، یہ مشکلاتیں دنیاوی جو تمہیں نظر آتی ہیں، ان کو دنیاوی رنگ میں نہ دیکھو. یہ یار کی طرف سے، محبوب کی طرف سے ایک تحفے ہیں جو تمہیں اور ہمیں مل رہے ہیں. تو پھر تو دعا کرنی چاہیے اس عاشق کی طرح، اے میرے پروردگار جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ سب مجھے دے دو. جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ مجھے دے دو، تاکہ کوئی دنیا میں غمگین ہی نہ رہے. وہ سمجھتا ہے کہ غم کی عظمت کیا ہے، غم کا شان کیا ہے. دکھ سکھن جی سوں گوریا سکھ دکھن تا. بٹائی صاحب فرماتے ہیں جو مجھے غم ملے ہیں وہ میرے خوشیوں کا حسن ہے. میں ان اپنے غموں کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ خوشیوں کو ان پر نچھاور کر دوں. محبت والوں کا مذہب ہی الگ ہوتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں تک ہمارے خیال اور ذہن کی رسائی کی ضرورت ہے. نقطۂ نظر تبدیل ہو جائے گا. اس بڑھیا کی طرح جب اس نے دیکھا ہر چیز نظر آ رہی تھی، اس وقت ہم اور آپ اندھے ہیں. وہ نعمتیں نظر نہیں آتی. جو نعمتیں ہیں ہم ان کو مصیبت سمجھتے ہیں. یہ اندھاپن ہے میرے بھائیوں، یہ اندھاپن ہے. یہ کب تک اندھے رہیں گے؟ کب تک اس طرح ٹامک یہاں مارتے رہیں گے؟ یہ اندھاپن دور ہوگا، یہ ذکر سے دور ہوگا، اللہ والوں کے نظر سے دور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے کی دیر تھی، وہ بڑی اندھی ہو گئی. قابل مرشد کے اشارے کی دیر ہوتی ہے، دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے. پھر اس کو نظر آتا ہے کہ نعمتیں کیا ہیں، انعام کیا ہیں، مصیبتوں کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں. بیچارگی کو ایسے نہ سمجھ، یہ ہر ایک حصے میں نہیں آتی. وہ جو فرید نے کہا کہ دنیا دار کو دنیا مبارک، دین دار کو دین مبارک، مجھے اپنے درد کا ایک ذرا دے دو. اس نے ایسے تو نہیں کہا تھا. یہ بیچارگی تمہاری بڑی عظمت والی ہے، کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں کسی ایسے ویسے دل میں نہیں رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. جس کی جھونپڑی گری ہوئی ہے، جس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، جس کی بستر کی چادر پھٹی ہوئی ہے، جس کے بدن سے پسینے کی بو آتی ہے، کوئی پاس بٹانے کو تیار نہیں، خدا اس دل میں رہتا ہے. یہ اس کی پسند ہے. کون چیلنج کر سکتا ہے میرے رب کو؟ ہے کس میں ہمت؟ یہ اس کی پسند ہے اور میرے نبی کی پسند ہے. اے میرے پروردگار مجھے مسکین بنا دے. اللہم احیینی مسکینہ. بھائی تمہاری پسند تمہارے ساتھ میری نبی کی پسند بھی سن لو، میرے آقا کی پسند. اللہم احیینی مسکینہ، مجھے مسکینوں میں سے زندہ رکھ. وہ اب اتنی مسکینہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بھی مسکینوں کے ساتھ رہوں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں شاید وی آئی پی پاس بھی نہیں ملا ہوگا. یہ تو انتظامات ہیں منتظمین کے، لیکن خدا کا انتظام کچھ اور ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کس پر راضی ہے. جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں، اس کے نام کو نہیں جانتا، اس کی شکل کو نہیں جانتا، کیا پتا وہ اسی کو دیکھ رہا ہو، اس کے صدقے میں ہم جیسوں کو بھی دیکھ رہا ہو. یہ اس کی پسند ہے. تو میرے نبی کہتے ہیں کہ میں مسکینوں سے، اے میرے پروردگار مسکینوں کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا. ہم تو آج اس دنیا میں ہم نے مسکینی کو گالی بنا دیا. ایسے چوکے پاس جاؤ تو بھائی وڈیرے کا فون آئے گا تو پھر تمہاری بات سنوں گا. وڈیرے کے پاس جاؤ، جس بکری کی چوری کی فریاد لے کر گیا ہے، وہ بیچارہ غریب وہاں جاتا ہے تو وہی وڈیرا اسی کی چوری ہوئی بکری کا سالن اس کو کھلا دیتا ہے. آج تو یہ حالم ہے ہمارے اس سندھ کا، پنجاب کا مجھے پتا نہیں، کوئی اس کو نہیں پوچھتا. وڈیرے کی فون آ جائے ایسے چوکا، حاضر حاضر، لبیک لبیک. غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. غمگین نہ ہو، غمگین نہ ہو. 39 راتیں چور کی ہوتی ہیں، ایک رات
ہو کر رہے گی آپ کی. خدا تمہارے ساتھ ہے غریبوں، اے مسکینوں، خدا تمہارے ساتھ ہے، اس کا پیار تمہارے ساتھ ہے. کبھی نہیں گھبرانا، کبھی فکر نہ کرنا، بس میرے نبی کے ورثے میں ہاتھ ڈال کے رکھنا. میرے نبی نے تمہارے لیے ورثہ چھوڑا ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے. کبھی بھی اپنے بچوں کو اس علم سے محروم نہ کرنا. کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار، کوئی ایسے جو تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتا. تو میرے نبی نے کیا کہا؟ اے پروردگار، مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے وفات کے وقت میں مجھے مسکینوں میں، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں رکھنا. کل کسی سیٹھ کی ٹھکائی ہو رہی ہو محشر کے میدان میں، فرشتے اس کو پکڑ کر کے کیسے پیسے کمائے. کسی وڈیرے کی، کسی زمیندار کی ٹھکائی ہو رہی ہو، کیا مزارے کاشتکار کے پیسے کھائے تھے؟ چالاکی سے اس کے پیسے ہڑپ کیے تھے؟ کسی صنعت کار کی ٹھکائی ہو رہی ہو کہ مزدوروں کی مزدوری کو تو نے ہضم کیا تھا؟ وہاں آ کر کوئی کہے، ان کا کوئی ایجنٹ، صحیح یہ تو صنعت کار ہے فرشتوں، اس کی 10 فیکٹریاں تھی. یہ زمیندار ہے، اس کو تو اتنے مربے تھے. یہ ایم این اے صاحب ہیں، یہ ایم پی اے صاحب ہیں. میرے بھائیو بتاؤ، فرشتے چھوڑ دیں گے اس کی وہ جو اس کی وہ جو ٹھکائی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. لیکن مسکینوں تم بچ جاؤ گے، کیونکہ نبی تمہارے ساتھ ہوگا. نبی تمہارے ساتھ ہے. میں قربان جاؤں ان غریبوں پر. تو حضور نے فرمایا کہ میں غریبوں کی جماعت میں رہوں گا. تو ایک غریب، ایک ہوتے ہیں نام کے غریب، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں دل کے غریب. دولت مند ہونے کے باوجود ان کے دل میں جب درد ہو تو وہ دل اس کا غریبوں جیسا ہے. جب وہ اچھے کپڑے پہنے تو اس کو شرم آئے کہ میں اتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہوں، کوئی ایسا بھی میرے پڑوس میں بستا ہے جس کو پہننے کے لیے پوری قمیص بھی نہیں ہے. میرے نبی نے تمہاری جماعت کے ساتھ ہونے کا کہا، اور اب میرا رب کیا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ خدا کے سامنے پیش ہوگا. اللہ فرمائے گا، کر خبر کون ہے تو؟ میں تمہارے پاس آیا تھا، تو نے مجھے نہیں پہچانا. سن لو، میں تمہارے پاس آیا تھا، تو نے مجھے نہیں پہچانا. وہ کہے گا پروردگار، حیران پریشان، تو میرے پاس آیا تھا؟ ہاں، مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس نہیں دیا. مجھے کھانے کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. رب فرمائے گا، اللہ فرمائے گا. صحابہ حیران، اے یا رسول اللہ، خدا تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، لباس سے پاک. اللہ فرمائے گا کہ اس کے پڑوس میں، اس کے آس پاس کوئی بھوکا بندہ ہوگا، اس کی بھوک کو اللہ اپنی بھوک کہے گا. یہ اللہ کا پیار تمہارے ساتھ. محنت اور علم، یہ نبی نے تمہارے لیے چھوڑا ہے ورثہ. محنت اور علم. بس اگر اس پوری گفتگو کو چند باتوں میں، ایک عشق کی بات، ایک علم کی بات اور ایک محنت کی بات، ان 3 چیزوں کو یاد کر لو. نماز، رکوع سجود والی نماز بھی ادا کرنا فرض، لیکن عشق کی نماز ادا کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ عشق کی نماز خدا تک پہنچاتی ہے.
وہ عشق کی نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی، یہ تو سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے، لفظ نہیں بیان کر سکتے۔ آخر میں طریقہ ذکر، اور پھر یہ بھی بات کہ کیوں محنت کی کیوں بات کی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میرا ارادہ ہوتا ہے کن کا حکم چیز ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے میں نے صفات میں تمہیں بھی حصہ دے دیا، ارادہ کرو، محنت کرو، تمہارے لیے وہ راستہ آسان، انتخاب تمہارا ہے، میدان کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، بھائی ہمیں چاہیے کہ پہلا انتخاب تو ہمارا عشق ہونا چاہیے۔ اگر عشق نہیں ہے، کسی کو نہیں یہ بات پسند آتی، مجھ جیسے ظاہر بین کو، بابا وہ چوندا ہے گڈ چھا جانے گلکند ماں، گڈ چھا جانے، گدھے کو کیا پتا ہے گلکند کیا ہوتا ہے؟ اگر عشق نہیں چاہیے تو بھائی گدھے کا بھی قصور نہیں ہے، یہ تو گلکند ہے۔ تو پہلا انتخاب ہمارا عشق ہونا چاہیے، اور عشق کا راستہ اللہ نے سب کے لیے کھول دیا، بڑا آسان راستہ ہے، بس اپنے دل سے باقی تمنائیں ختم کر دو۔ کام سے منع نہیں کی جا رہی ہے، دل سے تمنائیں نکال دو، یہ دل میں جو اتنا جنگل اگایا ہوا اس کو ختم کرو، حقیقی امیری مل جائے گی تمہیں، بڑے بڑے امیر بادشاہ، ضرورت نہیں تمہیں ان کے سامنے جھکنے کی، یہ امیری سب کے لیے کھلی ہے۔ تو امید ہے کہ جو متفرق باتیں ہیں ان کو آپ ضرور ان پر غور کیجئے گا، اگر کوئی غلط بات ہے چھوڑ دو اس کو، اگر صحیح ہے تو ضرور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب طریقے ذکر یہاں دل ہے، اس دل میں خیال رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر اسم ذات، یہ ذکر اسم اعظم، یہ زندہ کر دے گا آپ کے دل کو، یہ عشق کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، یہ تیشہ ہے جو آپ کے دل کے پہاڑ کو کھول کر رکھ دے گا، اس میں سے وہ محبت کے موتی نکلیں گے جو خدا کو چاہیے۔ یہ وہ سکہ ہے جو بارگاہ الہی میں چلتا ہے۔ تو ذکر کرتے چلے جاؤ، محبت رکھو، صحبت کرو، اور اپنے اپنے علاقے میں ذکر کی محفلیں قائم کرو، انشاءاللہ جو جو اس محفل میں آئے گا اس کو بھی فائدہ ملے گا۔ اور مراقبہ ذکر کی دوبارہ بات کہ یہ زبانی ذکر بے شک کریں، اس سے منع نہیں، لیکن یہ ذکر قلبی ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے، یہ دل سے ہوتا ہے، یہ دل یہاں پر ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، اللہ 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 اللہ، یہاں انگل رکھیں اپنے دل کی طرف، سب رکھیں، اور اب ذکر کریں اللہ 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 اللہ۔ اس طرح مشق کریں کہ یہ دل میں اللہ کا ذکر داخل ہو جائے، یہ دل کے دروازے بند ہیں یہ کھل جائے، اس میں اللہ کا نور داخل ہو جائے، یہ روشن ہو جائے دل، اور پھر جو اس میں تمنائیں خواہشیں بے شمار چیزیں بھری ہوئی ہیں وہ سب نکل جائیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر، کروڑوں لاکھوں ہوں تو بھی ٹھیک، نہیں ہے تو بھی پرواہ نہیں، بس ایک ہی ایک نہ رسے ہو تو گھوری باج بین جی، ایک یار راضی نہ ہو جائے ساری دنیا چلی جائے بلی چلی جائے۔ صحت چاہیے، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں، ایسی کامیابی چاہیے جس کے بعد ناکامی نہیں، تو وہ صحت وہ کامیابی اللہ کے عشق کے سوا اور کچھ کہیں نہیں ملے گی آپ۔ جس کو عشق کا مرض اس کے دل کو لاحق ہو گیا، کوئی بیماری اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ کے عشق اور محبت کی ہم دعا کرتے ہیں، اور ذکر کا راستہ یہ توجہ دل میں سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، یہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ۔ مراقبہ کریں روزانہ پابندی سے بلا ناغہ،
تہجد کے بعد فجر کے بعد جس طرح معمولات ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، توجہ دل میں ہو، دل میں ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض، وہ نور، وہ روشنی دل میں آ رہا ہے۔ نماز پنجگانہ، شریعت مطہرہ پر عمل، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، اس کی پیروی، مسواک استعمال کرنا تاکہ منہ کی، دانتوں کی، زبان کی صفائی ہو، ٹوتھ برش اور پیسٹ، یہ بھی آج کل میڈیکل سائنس کی ایک بہترین چیز ہے جس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مسواک دے اور اس کے منہ کی صفائی ہو تو وہ بھی استعمال کریں، اچھی چیز ہے، صحت کے لیے بہترین ہے۔ صفائی کی ابتدا منہ سے ہوتی ہے صبح کو جب اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر آپ مسواک لگا دیں اور مسواک کی حفاظت کریں، کیونکہ ہم پیسوں پر مسواک خریدتے ہیں، یہاں ایسے بھی لوگ بیچارے ہیں جو مسواک بیچنے کے بہانے وہ درخت کی جڑ سے نکلتا ہے، وہ درخت کو ہی گم کر دیا ہے، وہ بیچارہ وہ پیلو نظر ہی نہیں آتا۔ ہم یہاں پھرتے تھے، اتنے ہوتے تھے پیلو، بابا خبر ایڈا ہوں جو سامنے جو پھل بکھائیندہ سو نظر ہی کون تو اچے، تو انہیں جے کرے روز مسواک خرید کرنے جے بجائے وہ ہکڑو مسواک استعمال کیو، کچھ نہیں ہلایو، ان کے سنبھالیو، بابا یہ وڑ بھی اساں جا بھائر ہیں، یہ اساں جا حصے دار ہیں، یہ بھی ہمارے حصے دار ہیں۔ جو مسواک نکالنے والے ان کو بھی گزارش ہے کہ اس طرح نکالیں کہ وہ درخت ضائع نہ ہونے پائے۔ اس آج نے ایسے درختوں کا حال دیکھا ہے، وہ جڑیں کاٹ دی گئیں، بیچارہ پورا درخت ہی سوکھ گیا۔ تو اس طرح نکالیں کہ وہ درخت ضائع نہ ہو، اور مسواک جو استعمال کرے اس کو سنبھال کے رکھے، دیر تک اس کو چلائے، تاکہ وہ ضائع گم ہوگا تو یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اور پھر درختوں کی حفاظت بھی کریں، امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ داڑھی کا بڑھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ سگریٹ، بیڑی، حکا، نسوار، پان، کوئی ایسی عادت نہیں ہوگی، اگر ہو تو ترک کریں۔ ذکر کمائیں، الائچی دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ اور جو بھی عرض کیا گیا ہے اس پر ضرور غور کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول کرے، اللہ آپ کا سفر آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو اتنا عطا کرے کہ وہ سب کچھ ان کی مشکلاتیں دور ہو جائیں، جن کے گھریلو مسائل ہیں ان کے گھریلو مسائل ختم ہو جائیں۔ بھائی انا پرستی چھوڑ دو، انا پرستی چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو، اپنے اندر انکساری عاجزی لے آؤ، فساد کی جڑی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں بھی فساد ختم، گاؤں میں بھی فساد ختم۔ اگر اس طرح انا پرستی اپنی حکمداری چلاتے رہو گے تو فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، اپنی ذات کو مٹانا چاہیے، اسی سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور عشق جن کے عشق اللہ جو ناہے سو جن جنگ جناور آہے، جن کے عشق اللہ جو ناہے وہ سو جن جنگ جناور آہے۔ عشق جی دعوت سبنی کے اللہ آسان کے انما حصو عطا کرے۔ جو دوست دعائیں پڑھنا چاہیں، جن کا ارادہ ہو پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پروگرام آج کچھ طویل ہو گیا ہے، جس کے لیے معذرت ہے، اتنی دیر بیٹھنا آسان کام نہیں ہے، جس انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ کچھ شیلڈ دینے تھے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ